بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی اور نیلامبر پیتامبر یونیورسٹی میں سیمسٹر 5 MJET 9 کے تحت ہم لوگ اردو میں قومی اور وطنی شاعری پر بات کر رہے تھے۔ آج ہمارے چوتھے بڑے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ آج ان کی نظم نگاری کے حوالے سے بات کریں گے جو انہوں نے حب الوطنی کے حوالے سے نظمیں لکھی ہیں۔ اقبال کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی شاعری محدودیت سے لامحدودیت کی طرف سفر کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ان کی شاعری کا آغاز بلا شبہ حب الوطنی اور وطن پرستی سے ہوتا ہے۔ مغرب نے محدود وطنیت کا بلند بانگ نعرہ لگایا تو اقبال نے بھی ہندوستانی وطن پرستی کی نوائے دلربا سے دلوں کو گرمایا اور مغربی وطنیت کے رد عمل کے طور پر ہندوستان کی سرزمین اور اس کے باسیوں کی محبت میں خوب جھوم جھوم کر زمزمے گائے۔ اپنی نظم ہمالیہ میں نہایت جذباتیت کے ساتھ اس خطے کی ہر چیز سے اپنائیت کا اظہار وہ کرتے نظر آتے ہیں، جیسے اے ہمالیہ اے فصیل کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ اس دور میں اقبال کی شاعری میں حب الوطنی محض ایک مخصوص خطہ ہے جس سے وہ محبت کرتے ہیں اور اس کے باسیوں کو اپنا مانتے ہوئے بلکہ ان کے گن بھی گاتے ہیں، جیسے ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ اقبال کی والہانہ محبت کا جھکاؤ فقط ہندوستانی باشندوں کی طرف ہے اور محدود وطنیت کے تصور کے تحت وہ ہندوستانی قوم کی باہمی محبت اور یگانگت میں ان کی سلامتی کے خواہاں ہے۔ علامہ اقبال ایک عہد ساز نیز عہد شناس شاعر کا نام ہے جو عظمت آدم کے علمبردار تھے۔ یہ ایک عظیم مفکر اور فلسفی بھی تھے۔ ان کے یہاں قومی یکجہتی اور وطنیت کے جذبے سے سرشاری ملتی ہے۔ ترانہ ہندی میں ان کی ایک بیان دلیل بھی ہے۔ کسی شاعر کا ایک مصرع یا ایک شعر منقول عام ہو جانے پر اس کی شاعری قابل ذکر اور یادگار ہو جاتی ہے، جبکہ اقبال کی کئی نظمیں اور اشعار اردو میں اور اردو کے علاوہ دوسرے حلقے میں زبان زد ہیں۔ ترانہ ہندی اقبال کی وطن پرستانہ شاعری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس نظم سے مادر وطن سے ان کی شدید محبت کا بہت ہی پرتاثیر اظہار ہوتا ہے۔ ان متنوع پہلوؤں میں ان کی شاعری کا ایک تابناک پہلو ان کی حب الوطنی بھی ہے۔ علامہ اقبال ایک سچے اور پکے محب وطن شاعر تھے۔ وہ مذہبی رواداری کے پرزور حامی اور ہندوستانی فلاسفروں اور سنتوں کے سخت مداح تھے۔ شیخ محمد اقبال نے جہاں انسانی محبت و اخوت کا پیغام دیا، وہیں اپنی شاعری کے ذریعے وطنیت، قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے پیغام رسانی کا بھی قابل داد کا ذکر کیا ہے۔ اپنی شاعری کی شروعاتی دور میں چند بہت ہی متاثر کن اور جذبہ حب الوطنی سے بھرپور نظمیں لکھی۔ ان میں ہمالیہ، ترانہ ہندی، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، نیا شیوالا وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ نظم ہمالیہ میں اقبال نے ہندوستان کی قدیم تہذیب، اس کے دل فریب مناظر اور اس کی عظمت رفتہ کا گن گایا ہے۔ وطن سے عشق و محبت کا عکس اس شعر میں نظر آتا ہے۔ غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہاں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا، یا اے فصیل اے ہمالیہ اے فصیل کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ مجموعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے قومی اور وطنی شاعری کے حوالے سے کئی اہم نظمیں کہی ہیں اور اس حوالے سے ان کا نام کافی دنوں تک یاد رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ان کی شاعری کو ہم 3 یا 4 دور میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور ہے ابتدا سے لے کر 1905 عیسوی تک، اور اسی دور میں
ان کی شاعری نظر آتی ہے جو حب الوطنی کے حوالے سے ہے۔ دوسرا دور 1905 سے 1908 تک، جس میں وہ بیرون ملک سفر کرتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں اور ان کی شاعری میں نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے۔ تیسرا دور 1908 سے 1924 تک اور چوتھا دور 1924 سے 1938 تک۔ لیکن اگر قومی اور وطنی شاعری کے حوالے سے بات کریں تو ان کے ابتدائی دور میں جو نظمیں کہی گئی ہیں، یعنی ابتدا سے لے کر 1905 عیسوی تک، اس دورانیے میں انہوں نے قومی اور وطنی شاعری کی ہے اور اس میں کئی اہم نظمیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے ہم لوگ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔